अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, PMI उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं सबीहा तबस्सुम। आज की खास खबरों पर एक नज़र। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 4 दिसंबर को काबीना का इजलास। शहर की तरक्की व आवाम की खुशहाली मेरी अव्वलीन तरजीह, मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। बेंगलुरु के बाद स्कूल्स को बम से उड़ा देने की धमकी। और अब खबरों की तफसील। 4 दिसंबर को तेलंगाना काबीना का इजलास। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फैसले से सियासी हलकों में हलचल। तेलंगाना काबीना का इजलास 4 दिसंबर को होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद होगा। काबीना का इजलास 4 तारीख को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चूँकि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नताइज 3 दिसंबर को जारी होने वाले हैं, उसके दूसरे दिन ही चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का काबीना का इजलास तलब करना रियासत की सियासत में एक गर्मा गर्म बहस का मौजू बन गया है। ऐसा लगता है कि काबीना के इजलास में हुकूमत की तहलील या उसे बरकरार रखने का अहम फैसला लिया जाएगा। दोनों शहरों में राय दही के पुरअमन इनेकाद पर सिटी पुलिस की सिताइश। श्री किशन शर्मा का इजहार तशक्कुर। हैदराबाद सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के ऑल जोन्स के जनरल सेक्रेटरी श्री कृष्ण शर्मा ने दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में असम्बली इंतखाबात के आज़ादाना व मुनसिफाना इनेकाद पर महकमे पुलिस की कारकर्दगी को मिसाली करार देते हुए तमाम मुलाजिमीन का, जिनमें कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया, जिनमें एडिशनल कमिश्नर पुलिस, जॉइंट कमिश्नर पुलिस, डिप्टी कमिश्नर्स व एडिशनल DCPs, ऑल जोन्स ACPs, ऑल डिविजन्स, तमाम SHOs, SIs, ASIs, हेड कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स का शुक्रिया अदा किया। श्री किशन शर्मा, जो शहर में अमन व अमान के लिए खिदमत अंजाम देने के सबब अमन शर्मा के नाम से जाने जाते हैं, ने कहा कि इंतखाबात और वोटिंग के पुरअमन व शफाफ बनाने के लिए शबो रोज़ मेहनत की है। राय दही के दिन हिंदू मुस्लिम भाईचारे के मनाजिर भी देखने में आए। अवाम ने बिला झिझक व बेखौफ खतर अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिटी पुलिस से वसी पैमाने पर बंदोबस्त किया था। अमन शर्मा ने इंतजामात को काबिल सिताइश करार दिया। BRS के कारगुजार सदर व वजीर तारक रामाराव ने कहा है कि एग्जिट पोल के नताइज से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एक मरतबा फिर इख्तदार BRS पार्टी को आने वाला है। KTR ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग के बाद तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमने माजी में ऐसे एग्जिट पोल देखे हैं। एग्जिट पोल्स को गलत साबित करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 3 दिसंबर को हम 70 से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। एग्जिट पोल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मीडिया इदारे सर्वे नहीं करते, वो 200 लोगों से पूछते हैं और उसी की बुनियाद पर रिपोर्ट दिखाते हैं। वजीर KTR ने कहा कि माजी में 5 मीडिया इदारों ने सर्वे जारी किया तो उनमें से सिर्फ एक ही सच था। वजीर KTR ने सवाल किया कि लोग अब भी लाइन में खड़े हैं और अपना वोट डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो एग्जिट पोल के पीछे की लॉजिक नहीं समझते। उन्होंने कहा कि ये बहुत मज़ाक़ाखेज़ लगता है। अगर एग्जिट पोल्स गलत हैं तो क्या ये इदारे तेलंगाना की आवाम से गलती पर माफ़ी मांगेंगे? वोटिंग मशीन स्ट्रांग रूम मुंतकिल, सख्त सिक्योरिटी नज़म, वोटों की गिनती मराकज़ और स्ट्रांग रूम्स के अतराफ 500 मीटर के हदूद में एहतियाती इक़दामात के तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। रियासत भर में 33 अजला के 119 असम्बली हलकों के वोटों की गिनती के लिए 49 मराकज़ कायम किए गए हैं। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के बाद 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के लिए सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए। EVMs को स्ट्रांग रूम्स मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ 3 शिफ्टों में पुलिस की सख्त निगरानी की जा रही है। वोटों की गिनती मराकज़ और स्ट्रांग रूम्स के अतराफ 500 मीटर के हदूद में एहतियाती इक़दाम के तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। रियासत भर में 33 अजला के 119 असम्बली हलकों के वोटों की गिनती के लिए 49 मराकज़ कायम किए गए हैं। नागार्जुना सागर डैम पर भारी तादाद में पुलिस जवान तैनात। दरी असना इरिगेशन AP के इंजीनियर इन चीफ C नारायण रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला रियासत के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी के साथ आबी तकसीम के मसले पर जायज़ा इजलास तलब करेंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने जुमा के रोज़ अपनी तरफ से नागार्जुना सागर डैम पर काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स को मुतय्यन कर दिया है, जहां आबपाशी के ओहदेदार 3000 क्यूसिक पानी जारी कर रहे हैं। पानी के मसले पर आंध्र प्रदेश
پردیش اور تلنگانہ کے درمیان بات چیت کا عمل مکمل نہیں ہوتا، قطعی فیصلہ نہیں ہوتا جب تک پولیس کی تعیناتی برقرار رہے گی۔ پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ پولیس جوانوں کو تعینات کرنے کے ساتھ حکومت آندھرا پردیش نے ڈیم کے قریب چیک پوسٹ بھی قائم کیے ہیں۔ صورتحال پرامن ہے اور اس سمت اے پی کی طرف ناگرجنا ساگر ڈیم پر کافی تعداد میں پولیس جوان تعینات ہیں۔ دونوں ریاستوں کے درمیان آبی مسئلے پر ٹھوس فیصلہ آنے تک پولیس کی تعیناتی درکار رہے گی۔ ڈی آئی جی گنٹور رینج جی پالا راجو نے پی ٹی آئی کو یہ بات بتائی۔ حکومت تلنگانہ نے ناگرجنا ساگر ڈیم پر اپنی طرف سے پولیس کو تعینات کیا ہے۔ دریں اثنا اریگیشن اے پی کے انجینئر ان چیف سی نارائن ریڈی نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ ریاست کے چیف سیکرٹری جواہر ریڈی کے ساتھ آبی تقسیم کے مسئلے پر جائزہ اجلاس طلب کریں گے۔ ریاست تلنگانہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ووٹ کے لیے پیسے کم دینے کی شکایت کرتے ہوئے ایک شخص نے جان دینے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ کاماریڈی اسمبلی حلقے میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق موزے ایڈلور سے تعلق رکھنے والا نارائنا کے گھر میں 4 ووٹ ہیں۔ اس نے سیاسی جماعتوں سے ایک ووٹ کے لیے 1000 روپے کے حساب سے 4000 روپے طلب کیے، لیکن ایک پارٹی والے نے اسے 2000 روپے دیے جبکہ وہ 4000 روپے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ وہ مزید 2000 روپے کا مطالبہ کرتے ہوئے کل شام تک سیاسی جماعت کے قائد کے پیچھے پھرتا رہا، تاہم اسے پیسے نہیں ملے، جس پر اس نے نہ خود ووٹ دیا اور نہ ہی اپنی بیوی کو ووٹ دینے دیا۔ جمعرات کی شام تک بھی جب اس کے ووٹ نہ دینے پر گاؤں والا نے اس سے بحث و تکرار شروع کی تو نارائنا نے برہم ہو کر اپنے جسم پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ اسے فوری طور پر علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ معمولی طور پر جھلسا ہے۔ بنگلورو کے بعض اسکولز کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی۔ ریاست کرناٹک کے بنگلورو میں 15 سے زائد اسکولز کو آج صبح بموں سے اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ ای میل کے ذریعے یہ دھمکی دی گئی۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی طلباء و اولیاء طلباء اور اسکولز کے منتظمین میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جن اسکولز کو بموں سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے ان میں سے ایک اسکول کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار کے قیام گاہ کے سامنے ہے۔ دھمکی آمیز ای میل پیغام ملنے کے بعد بم اسکواڈ کے ذریعے ان اسکولز کی تلاشی لی گئی، لیکن وہاں سے کوئی بھی قابل اعتراض شے دستیاب نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ کرناٹک کے ضلع ہاسن میں لیڈی ٹیچر کا دن دہاڑے اغوا۔ کرناٹک میں ایک خاتون ٹیچر کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا۔ نامعلوم افراد نے اسے زبردستی ایس یو وی کار میں بٹھا کر اغوا کیا۔ یہ واقعہ کرناٹک کے ضلع ہاسن میں پیش آیا۔ 23 سالہ ارپیتا، جو کہ ایک اسکول میں ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے، جمعرات کو چھٹی والے دن اسکول کے باہر موجود تھی۔ ایک ایس یو وی آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ آس پاس کے 3 لوگوں نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور اغوا کر کے وہاں سے لے گئے۔ اس کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس افسر کا کہنا ہے کہ ملزمین کی گرفتاری کے لیے 3 پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ارپیتا کی ماں نے کہا کہ اغوا کے پیچھے ان کے رشتہ دار رامو کا ہاتھ تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو 4 سال سے جانتے ہیں۔ پولیس افسر نے بتایا کہ کیس کی تمام زاویوں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اس علاقے کے سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہونے والا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ قومی ترانے کی بے حرمتی معاملے میں 12 بی جے پی اراکین اسمبلی پر شکنجہ سخت۔ ترنمول کانگریس کے 3 اراکین اسمبلی کی شکایت کے بعد جمعرات کو وسط کولکتہ کے ہیئر اسٹریٹ تھانے میں 12 بی جے پی اراکین اسمبلی کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ مغربی بنگال کی کولکتہ پولیس نے ریاستی اسمبلی احاطے کے اندر قومی ترانے کی بے حرمتی کرنے سے متعلق درج شکایتوں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے 12 بی جے پی اراکین اسمبلی کو 21 دسمبر کو سمن جاری کیا۔ ان اراکین اسمبلی کو 4 دسمبر کو لال بازار وسط کولکتہ میں شہر پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ بی جے پی لیڈر 4 دسمبر کو شہر پولیس ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں گے یا نہیں۔ نوٹس ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے دارجلنگ ضلع کے سلیگوڑی سے بی جے پی رکن اسمبلی شنکر گھوش نے کہا کہ اس معاملے میں کوئی بھی فیصلہ مغربی بنگال میں بی جے پی کی قانون ساز پارٹی کے ذریعے ریاستی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سوویندو ادھیکاری کے ساتھ تبادلہ خیال کے بعد لیا جائے گا۔
نہ مذہب بچے گا نہ دولت۔ گری راج سنگھ نے مساجد اور مدارس کے خلاف پھر اگلا زہر۔ گری راج سنگھ نے ملک کی داخلی سیکورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ناجائز مساجد اور مدارس کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو ملک کے لیے خطرہ ہے۔ بی جے پی کے شعلہ بیان لیڈر اور مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے ایک مرتبہ پھر مساجد اور مدارس کے خلاف زہر افشانی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہار میں ناجائز مساجد و مدارس بڑی تعداد میں پھل پھول رہے ہیں، جو ملک کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے نتیش کمار حکومت سے ناجائز مساجد اور مدارس پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گری راج سنگھ نے ملک میں داخلی سیکورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ناجائز مساجد اور مدارس کی تیزی سے بڑھ رہی تعداد ملک کے لیے خطرہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بہار میں ناجائز مساجد اور ناجائز مدارس کا سیلاب آ گیا ہے۔ گری راج سنگھ نے مطالبہ کیا ہے کہ بہار میں جگہ جگہ پھیلے ناجائز مدارس و مساجد کو فوری بند کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی جائز مدارس میں سائنس کی تعلیم شروع کروائی جائے تاکہ ہندوستانی تکنیک کی ترقی ہو، تاکہ بچوں کو بہتر اور ترقی یافتہ تعلیم مل سکے۔ PMI اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔